یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہوا یا ناجائز ہوا۔ قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اور لوگوں کو مسجد حرام میں جانے اور وہاں پر نماز پڑھنے اور اس میں عبادت کرنے سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکہ کے رہنے والے اور حرم کے رہنے والے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے گناہ ہیں۔ مسلمانوں نے جو گناہ کیا اللہ نے اس کو کیا کہا؟ کبیرن، اور ان کے جو گناہ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ اکبر۔ یہ ہوتا ہے جواب کہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی، نادانستہ ہوئی، چھوٹی ہوئی، تم 4 غلط کام کر رہے ہو جو سارے اس سے اکبر ہیں اور جان بوجھ کر کر رہے ہو، تو تمہارا کیا منہ ہے کہ تم مسلمانوں پر اعتراض کرو کہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی؟ ایسے اردو میں مثال دیتے ہیں نا کہ چھلنی لوٹے کو تانا دے، تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ تم خود اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہو، اتنے بڑے بڑے ظلم کر رہے مسلمانوں پر سب، اور تمہارے ساتھ اب تھوڑا سا کام ہوا، 2 آدمی تمہارے مرے، 2 آدمی قید ہوئے، اور تم نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور تمہیں شریعت یاد آ گئی۔ جب تم مسلمانوں پر مظالم ڈالے اس وقت ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور حرم کی حرمت اور یہ ساری چیزیں اور اشور حرم، اس وقت یہ کہاں چلے جاتے؟ تو دیکھیں 4 چیزیں اللہ رب العزت نے ایک کے بدلے میں بتائی، اور چاروں وہ کہ مسلمانوں کی غلطی سے بڑی غلطیاں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور کفر کی طاقت کا باقی رہنا یہ قتل سے بڑی چیز ہے۔ جب تک کفر کی طاقت دنیا میں باقی ہے قتل و قتال ہوتا رہے گا، اس وقت تک اللہ رب العزت کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ فتنہ کے ختم ہونے تک تو خود اللہ نے لڑنے کا حکم دے دیا، کل آپ نے پڑھ لیا کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک قتال کرتے رہو، اللہ رب العزت نے خود اس کا حکم فرما دیا۔ تو فتنے کا وجود یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کی موجودگی میں کوئی قتل و قتال ہو، یہ سب چیزیں ہو، ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، فتنہ کا وجود نہ رہے، کفر کی طاقت ٹوٹ جائے، اس کے بعد کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرے تو اس کا قتل کرنا جرم ہوگا، پھر ہم اس مسلمان کو سزا دیں گے۔ جیسے کفار ذمہ بن جائیں اور مسلمانوں کی رعایا بن جائیں، تو اب ان کی چونکہ قوت باقی نہیں رہتی، مسلمانوں کے محکوم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے جو ذمہ ہو، تو اس مسلمان کو سزا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک فتنہ یعنی تمہاری طاقت باقی ہے اس وقت تک تو مسلمانوں کے ہاتھوں مرتے رہو، ہم مسلمانوں کے قتل و قتال کو غلط نہیں قرار دیں گے، بالکل جائز ہے، درست ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تم اپنی قوت سے طاقت سے دستبردار ہو جاؤ، اسلام کے سامنے سر نگوں ہو جاؤ، پھر ہم مسلمانوں کو روک دیں گے، اس کے بعد اگر کوئی مسلمان مارے گا تو ہم اسے سزا دیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ ان کی ان باتوں میں مت آنا اور پریشان مت ہو جانا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ کافر ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان استطاعوا، اگر ان کا زور چلے۔ ومن یرتد منکم عن دینی، تو یاد رکھو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر گیا، فیموت، اور پھر اسی حالت میں وہ مرا، اسی کفر کی حالت میں وہ مرا، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کفر کی ظاہری طاقت کو دیکھ کر جو لوگ اپنے دین سے، ایمان سے دستبردار ہو جائیں، اللہ رب العزت کیا ان کے لیے بڑی وعید ہے۔ میں کہ ابھی کفر کی طاقت ہے لیکن یہ عنقریب جہاد کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی، تو اس طاقت کے آگے سینہ سپر رہو، اس سے لڑتے رہو، قتال کرتے رہو، تمہارے قتال سے ہی کفر کی یہ طاقت ٹوٹے گی۔ اور اللہ رب العزت نے دکھایا، مشرکین سے مسلسل قتال ہوتا رہا، چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ان کی قوت ٹوٹ گئی اور اللہ رب العزت نے مکہ مسلمانوں کو فتح کرا دیا، اس طرح کے مشرکین وہاں پر اپنا دفاع بھی مسلمانوں کے ہاتھوں نہ کر سکے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے یہ جہاد کیا تھا سریہ عبداللہ ابن جاش میں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فضیلت اور انعام کا اعلان فرمایا اور ان کے جہاد کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت فرمائی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ طرح مسلمانوں نے پھر اس غنیمت کو تقسیم کر لیا۔